بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں لفظ سے. لفظ ما یتلفظ بالانسان، اور اس کے دو قسم ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. آج ہم صرف مفرد سے ہی بحث کریں گے. مفرد کی تین قسمیں، ایک اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی خود اپنے معنی پر خود دلالت کرے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تین زمانے کون کون سے؟ فعل مضارع، فعل حال اور فعل مستقبل. اس کو مستقبل اور مستقبل دونوں مستعمل ہے. اس میں غلط نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا مستقبل غلط ہے یا مستقبل غلط ہے، دونوں صحیح ہے. اور ان دونوں کو کہتے ہیں فعل مضارع. ان دونوں کو فعل مضارع کہتے ہیں. یعنی اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا، بغیر کسی زمانے کا وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. مثلا زید کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے، مستقبل ہے یا ماضی ہے. کوئی زمانہ اس میں نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ابھی اس کے بعد ہے فعل. یہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، لیکن تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا. مثلا تین زمانے کون کون سے ہیں؟ یا فعل ماضی میں ہوگا. جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ضرور ہوتا ہے. اما اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اگر پہلے کھا چکے ہیں یا ابھی کھا رہے ہیں یا آگے کھا رہے ہوں گے، تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ کام ہوگا. جتنے بھی کام ہیں، اگر ہم کچھ لکھتے ہیں تو بھی کسی زمانے میں لکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، یا چلتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں کرتے ہیں. تو فعل جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے لیکن اس میں سے تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل. حرف. فعل کی مثال جیسے ضربا، یضرب، اضرب، لا تضرب. حرف جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوں، جس طرح ذهبت من المدرسة إلى البيت. ابھی من کا بھی کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ یہ مدرسے کے ساتھ نہ لگ جائے، اور الی کا بھی کوئی معنی نہیں جب تک کسی دوسرے اسم کے ساتھ نہ لگ جائے. تو ذهبت میں چلا گیا، من المدرسة مدرسے سے، الی البیت گھر کی طرف. تو ابھی اگر اس طرح اردو میں سے اور تک، اس کا بھی اپنا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ معنی اس حساب سے ہے اگر کسی کے ساتھ لگایا جائے تو. آج کا ہمارا یہی سبق ہے. ایک بار دوبارہ سن لیں لفظ ما یتلفظ بالانسان. اس کے دو قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ابھی اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تین زمانے کون سے ہیں؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اور فعل مستقبل دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور ان دونوں کو فعل مضارع کہتے ہیں. فعل جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. تینوں زمانوں میں سے یا یہ کام ہوگا ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں. حرف، اور اس کی مثال کون سے؟ ضربا،
یضرب، اضرب، لا تضرب. جو اپنے معنی پر حرف جو اپنے معنی پر معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو، جس طرح ذهبت من المدرسة إلى البيت. ابھی فی ہے تو فی کا معنی ہے میں، تو اس میں کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں کہ فی البیت، گھر میں. تو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے. تو یہ ہو گیا آج کے لیے ہمارا سبق، اور اگلے سبق کے لیے اگلے سبق پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.